بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 البقرہ آیات 94-95 صفحہ 14 یعنی 14 سبق نمبر 14 یاد رکھیے ہر پارے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ عام بھی ہے۔ ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ کون سے مصحف میں؟ 600 صفحات والے مصحف میں ہر پارے کے حصے میں یعنی ہر پارے کے چوتھا حصے میں 5 صفحات ہیں، تو 5 میں ایک ربع ہوتا ہے، رائٹ، اور دوسرے 5 میں نصف ہوتا ہے، تیسرے 5 میں ثلاثہ اور چوتھے 5 میں ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہلے 5 میں اللہ تعالیٰ نے متقین، کافرین، منافقین کے بارے میں ذکر کیا اور قرآن کی دعوت پیش کی، اور آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے ان کو ہدایت دی۔ تو ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو، کافرین کو نہیں ملے گی، منافقین کو نہیں ملے گی، اور ہدایت کیا ہے؟ دعوت القرآن، وہ بتا دیا گیا۔ 6 صفحے سے لے کر 17ویں صفحے تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ تو ہم تیسرے چوتھائی میں ہیں اس وقت، 11 سے 15 صفحات پڑھ رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اور یہ 5 صفحات یعنی 11، 12، 13، 14، 15 دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ہم نے 11، 12، 13 3 صفحات پڑھ لیے، تو ایک ایک صفحے کا لیتے ہیں اعادہ، ریویژن، اشارات کا۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، اور اس کا شارٹ فارم تھا جاہل چند دن، قاعدہ، میثاق، یعنی جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن ہوگی، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر، جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن ہوگی، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر۔ علم 12واں صفحہ تھا میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر رسولوں سے سلوک، یا اس کا شارٹ جو ہے بہت شارٹ نہیں ہے، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ اور عیسیٰ، یا اس کو جوڑیں گے میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی علیہ السلام۔ علم اور تیسرا تھا کتاب آنے پر انکار، یعنی 13واں صفحے کے اشارات تھے، کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ اور میثاق طور، یا انکار برا سودا، ایمان، میثاق طور، یا کتاب کا انکار برا سودا ہے، کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ، میثاق طور کو یاد رکھو۔ علم اب ہم لیتے ہیں 14واں صفحہ، اس کے اشارات بہت آسان ہے یاد رکھنا۔ آخرت تمہاری اور دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ آخرت تمہاری اور دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی، یا ان شارٹ آخرت و دنیا، دشمنی و بے وفائی، آخرت و دنیا، دشمنی و بے وفائی، اور اس کو جوڑیں گے ویسے ہی، آخرت تمہاری اور دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی۔ علم اب ہم لیتے ہیں پہلا اشارہ، آخرت تمہاری، یعنی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد، ان کے بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے۔ اس کے جو اسباق ہیں وہ ہیں کہ یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ اپنے دلوں میں وہ یہ بات جان چکے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اسی لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ نئے الفاظ ہیں 1، 1، 2 صفر، یعنی تقریباً وہی، ہر لائن میں ایک نیا لفظ۔ اور یاد رکھیے الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اشارات اور فقروں کا استعمال کرتے ہیں، اور گرامر کے لیے TPI اور عربی بول چال۔ علم اب ہم لیتے ہیں تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دیں اگر ہے تمہارے لیے
گھر آخرت کا اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم ہو سچے۔ قل کہہ دیجئے یا کہہ دیں، ان اگر کانت ہے، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ گھر آخرت کا، آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصہ خاص طور پر، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا۔ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے پاس خاص طور پر، یعنی خاص طور پر تمہارے لیے دوسروں لوگوں کے علاوہ، دوسروں کے سوا، تو تمنو تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ کہہ دیجئے یا کہہ دیں اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا۔ تو یہود کہا کرتے تھے کہ وہ تو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور آخرت کا گھر یعنی جنت تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، اور یہ کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، وغیرہ وغیرہ اور بھی باتیں تھیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا کہ ذرا موت کی تمنا کرو۔ اس طرح اللہ نے ان کے کھوکھلے دعووں کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ سے صرف اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ قل کہہ دیں، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ گھر آخرت کا، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا، علم عند اللہ اللہ کے پاس، خالصہ خاص طور پر، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، اللہ کے پاس یعنی گھر آخرت کا اللہ کے پاس خاص طور پر تمہارے لیے، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، علم فتمنو تو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، تو تمنا کرو موت کی اگر تم ہو سچے، علم۔ یہاں پر ایک جنرل گائیڈ لائن سیکھ لیجئے، ایک آئیڈیا ٹپ، کہ ان کے بعد جو آتا ہے ماضی، ان کانت ادھر ہے، مؤنث ہے، رائٹ کیوں ہے؟ الدار الآخرۃ، دار جو ہے مؤنث ہے عربک میں، اس لیے وہ کانت، یہ گھر ہے تمہارے لیے، لیکن ان کے بعد جو ہے ماضی آ رہا ہے، کانت یعنی وہ تھی، مگر ان کے بعد آئے تو وہ ہے، ان کانت اگر وہ ہے، ان کنتم تم تھے، رائٹ، مگر ان کنتم اگر تم ہو، تو یہ شرطیہ انداز ہے، رائٹ، اس کو یاد رکھ لیجئے، علم۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں اگلی آیت کو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی کبھی، اس کے سبب جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی اور، لن ہرگز نہیں، یتمنوہ اصل میں یہ تھا یتمنون ہو، یتمنون لن کی وجہ سے نون گرا ہے، تو ولن یتمنو، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے، ہو اس کی، ابداً کبھی، یعنی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بما سبب اس کے جو، ایسا ہے، بما یعنی سبب اس کے، ما یعنی جو، اس کے سبب جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، قدمہ اس نے بھیجا، قدمت اس نے بھیجا، عورت نے یا مؤنث نے، ایدی یہاں ٹوٹی ہوئی جمع ہے، اور ٹوٹی ہوئی جمع کے ساتھ مؤنث آتا ہے، قدمت ایدی ان کے ہاتھوں نے بھیجی، اگر میں اس کا گرامیٹیکل میچ کروں تو ان کے ہاتھوں نے بھیجی، رائٹ، تو قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اردو میں اس طرح کہیں گے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا بالظالمین ظالموں کو۔
یہود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موت کی دعا کریں، کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنت صرف انہی کے لیے نہیں ہے، دوسرے یہ کہ انہوں نے رسولوں کا انکار جیسے غلط کام کیا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے، اور چوتھے یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے اگر وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہ وہیں مر جائیں گے۔ جو شخص کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے بما قدمت ایدیہم، تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موت کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے تعلق سے کوئی نصیحت و یاد دہانی سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ چلیے ترجمہ کیجئے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، ابداً کبھی، بما، اس کے سبب جو، قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، علم، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، علم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ تو ابھی ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اور اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ الحمدللہ۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ جو اسباق ہیں وہ ہیں کہ نمبر 1، یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسرا، اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ اور تیسری بات، اپنے دلوں میں وہ جان چکے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ علم، مثال کے طور پر ہم دعا کر سکتے ہیں یہاں پر کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور آگ سے محفوظ کر اور محفوظ فرما، اور پلان کے طور پر کہ انشاءاللہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا تاکہ جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے داخلہ نصیب کرے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا۔ اسماء میں ہے الدار، دار یعنی گھر، دیار اس کی جمع ہے۔ دوسرا ہے موت، موت کی جمع اموات ہے، رائٹ۔ اور ایدی جمع ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے، ید کی جمع ایدی۔ تو بتائیے دار کی جمع دیار، موت، اموات، ید، ایدی۔ پھر سے دار، دیار، موت، اموات، ید، ایدی۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ خالصہ، بتائیے ٹی پی آئی، خالصہ، مؤنث ہے، خالصہ، رائٹ۔ اس میں فاعل ہے خالصہ، خالص۔ تو خالص ہوا کے لیے کیا ہوگا؟ خلصہ، وہ خالص ہوا، خلصہ۔ دہرائیے، خلصہ یخلص، اخلص، خلصہ یخلص، اخلص، خالص ڈیش خلوص، خالص ڈیش خلوص۔ علم۔ صادقین، اشارہ کیجئے، صادقین، صادقین، صادقین جمع ہے، تو اس نے سچ کہا کیا ہوگا؟ صادقین یعنی سچے لوگ، سچ بولنے والے، تو اس نے سچ کہا، صدقہ۔ دہرائیے، صدقہ یصدق، اصدق، صدقہ یصدق، اصدق، صادق مصدوق، صدق، صادق مصدوق، صدق۔ علم۔ ظالمین، اشارہ کیجئے، ظالمین جیسے صادقین میں ظالمین ظلم کرنے والے، تو اس نے ظلم کیا، ظلمہ۔ دہرائیے، ظلم یظلم، اظلم، ظلم یظلم، اظلم، ظالم مظلوم، ظلم، ظالم مظلوم، ظلم۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا وغیرہ ہیں، یا حمزہ والے افعال جیسے امر، شاء، یا یکساں حروف والے افعال جیسے ظن، ضل۔ قل، یہ تو بہت سمپل ہے، قل اشارہ کیجئے، قل کہہ دے یا کہہ دیجئے، تو اس نے کہا قال، قال یقول، قل قائل، مقول قول۔ علم۔
کانت یہ بھی سمپل ہے. کانت اس سے پہلے اشارہ بھی کیا ہم نے. کانت کدھر ہے؟ کانت ہوا کانا ہی کانت. تو یہ کانا ہوا. تو یہ کانا یکون کن کائن مکون کون. علم. اب ہم تیسرا لیتے ہیں موت. بتائیے موت. موت مرنا. تو وہ مر گیا ماتا. دہرائیے ماتا یموتو موت. مات يموت موت. میت ڈیش موت. میت ڈیش موت. علم. یہاں تھوڑا چینج ہے. مائت کی بجائے میت کہا ہم نے. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. تمنو یا یتمنون دونوں کا اشارے بتا سکتے ہیں. اب تمنو تمنا کرو. یتمنون یتمنون وہ تمنا کرتے ہیں. رائٹ. تو اس نے تمنا کی کیا ہوگا. تمنا یہ ہے تدبرہ کے وزن پر لیکن اس کے اندر ایک کمزور حرف ہے. تو یہ مزید فی کمزور ہے. کمزور فعل ہے. anyway تمنا اس نے تمنا کی. دہرائیے تمنا یتمنا تمنا. تمنا یتمنا تمنا. متمنن متمنا تمنن. متمنن متمنا تمنن. علم. قدمت. قدمت اس عورت نے بھیجا. یہاں پر ایدی ٹوٹی ہوئی جمع ہے اس لیے قدمت ان ہاتھوں نے بھیجی. anyway تو اس نے بھیجا کیا ہوگا قدم. دہرائیے قدم یقدم. قدم قدم یقدم. قدم مقدم مقدم تقدیم. مقدم مقدم تقدیم. علم. یہ علمہ کے وزن پر. بس اتنا ہی. الحمدللہ. آپ 7 ہوم ورک کو مت بھولیے. 2 تلاوت کے 2 پڑھنے کے اور سننے کا سنانے کا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا اور اپنے لیے دعا ہرگز مت بھولیے ربی زدنی علما اور دوسروں کے لیے بھی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے یاد کرنے کی بھی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.